الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والصلاۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں تجارت کے چند اصول اور اس کے آداب کے حوالہ سے گزارشات گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ ویسے تو تجارت کے بہت سارے شعبے ہیں، بہت ساری اقسام ہیں، اور ہر شعبے کے لحاظ سے شریعت مطہرہ نے بڑی تفصیل سے احکام بیان فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے اس مختصر سے وقت میں نہ تو ان مختلف شعبہ جات کا تعارف کروایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے متعلق تفصیلی احکام عرض کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ چند ایک ایسے مشترکہ اصول ضابطے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ کسی بھی قسم کی بندہ تجارت کرے تو اس کی تجارت کے حلال ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہیں اور تجارت کے کامیاب ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں لوگوں کی معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ معیشت کی تقسیم کی نسبت اللہ رب العالمین اپنی طرف فرما رہا ہے کہ معیشت ہم نے تقسیم فرمائی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کے دل میں کسی شے کی ضرورت پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس شے کی ضرورت اور حاجت ہے، تو کسی کے دل میں کسی شے کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور دوسرے بندے کے دل میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ شے بنانے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے دل میں کسی بھی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم بازار میں مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہماری وہ مطلوبہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ چیز بنانے کا احساس بھی تو کسی کے دل میں پیدا ہوا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کی گنتی نہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار چیزوں کی ضرورت کا احساس ہمیں پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً کھانے پینے کی اشیاء ہیں، مکان کے متعلق اشیاء ہیں، برتن وغیرہ ساز و سامان ہے، سواری کے متعلق اشیاء ہوتی ہیں، اسی طرح لباس کے متعلق اشیاء ہوتی ہیں۔ تو اشیاء بے شمار ہوتی ہیں اور ساری اشیاء کا احساس بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف دوسرے لوگوں کے دل میں ان اشیاء کو پیدا کرنے کا، مہیا کرنے کا، بنانے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم قیمت دے کر وہ اشیاء لے لیتے ہیں، تو اشیاء ہمیں مل گئیں، ہماری ضرورت پوری ہو گئی، اور دوسرے بندے کو روپیہ پیسہ رقم مل گئی، اس کی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے معیشت کا یہ نظام رکھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ معیشت تقسیم ہم نے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملک اپنی ساری عوام کو اکٹھا کر کے
انہیں پہلے یہ سمجھائے اور منصوبہ بتائے کہ بھائی تمہارے ذہن کے اندر اس چیز کا ضرورت کا احساس پیدا ہونا چاہیے، اس چیز کی ضرورت کا احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ملک صنعت کاروں کو یا دستکاروں کو یا تاجروں کو بٹھا کر یہ باقاعدہ منصوبہ دے کہ اتنے لوگ یہ کام کریں گے، اتنے یہ کام کریں گے، اتنے یہ کام کریں گے، اس سے ہٹ کر کوئی کام کر نہیں سکتا۔ یعنی یہ کسی بندے کا بنایا ہوا نظام معیشت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو بندے کے دل میں ضرورت کا احساس بھی پیدا کرتا ہے اور بندے کے دل میں ہی اس ضرورت کو پورا کرنے والی شے کے بنانے کا بھی احساس پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ضرورت پورا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف شعبہ جات کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، اس طرح معیشت بھی بنتی ہے اور لوگوں کے شعبے بھی دنیا کے اندر قائم ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا نظام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی شعبہ جات کی تقسیم ہے، کوئی گندم اگانے والا زراعت کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی دستکاری کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی تجارت کے ساتھ، کوئی صنعت کے ساتھ، کوئی کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، یہ اس کے دل میں اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہونے کا احساس اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ خدائی نظام کے تحت وہ اپنے اس شعبے کے ساتھ متعلق ہوا ہے، گویا رب العالمین نے اس کا رزق اس شعبے کے ساتھ وابستہ فرما دیا تو وہ خدائی نظام کا ایک حصہ بن گیا۔ اس طرح دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے معیشت کو تقسیم فرمایا۔ اس بنیادی نظام الہی کا فلسفہ سمجھنے کے بعد جو تجارت کی کامیابی کے اصول ضابطے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا اصول یہ بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں جس شعبہ زندگی سے وابستہ ہوں، جہاں سے اللہ رب العالمین مجھے رزق دے رہا ہے، تجارت کے جس بھی شعبے میں میں کام کر رہا ہوں، یہ میرے دل کے اندر احساس بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے مجھے اس شعبہ کے اندر وابستہ فرما دیا، میرا رزق اللہ رب العالمین نے اس شعبے کے اندر رکھا ہے، تو وہ بندہ یہ احساس پیدا کرے کہ میں اس خدائی نظام کا حصہ ہوں۔ اب اس خدائی نظام میں جس شعبے کے اندر وہ وابستہ ہو گیا، ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے یہ احساس پیدا فرمایا تو وہ وابستہ ہوا۔ اب اس کے اندر مشکلات بھی آتی ہیں، بعض اوقات نفع کے بجائے نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ بے صبرا نہ ہو، استقامت نہ چھوڑے، خواہ مخواہ اپنے شعبے کو چھوڑ کر، اپنے کام کو چھوڑ کر خواہ مخواہ دوسرا کام شروع کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جس شعبے سے وابستہ ہے حتی الامکان اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہی رہے۔ یہ تجارت کی کامیابی کا پہلا اور بنیادی اصول ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میں اس شعبے میں آیا ہوں، میرا رزق اللہ نے اسی شعبے میں رکھا ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے یہ احساس پیدا کر کے اس شعبے کے ساتھ وابستہ کیا ہے، تو میرا رزق کا ذریعہ یہ اللہ نے بنایا ہے، تو اسی ذریعہ رزق کے ساتھ وہ وابستہ رہے، کسی پریشانی کے اندر یا الجھن کا شکار ہو کر خواہ مخواہ اس کو چھوڑ کر نیا کاروبار شروع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے کے اندر بڑی واضح طور پر رہنمائی ارشاد فرمایا من رزق فی شیء فلیلزمہ، جسے اللہ رب العالمین کسی خاص شعبے میں رزق عطا فرما رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس شعبے کو لازم اختیار کرے، اسی کے ساتھ وابستہ رکھے۔ من جعلت معیشتہ فی شیء فلا ینتقل عنہ حتی یتغیر علیہ، جس بندے کا معیشت کا نظام اللہ رب العالمین نے کسی خاص شعبے کے ساتھ وابستہ کر دیا، اب وہ اپنے اس شعبے سے منتقل ہو کر دوسرے شعبے میں نہ جائے جب تک حالات اس کے موافق رہیں۔ یعنی حالات موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پریشانی آ گئی ہے تو ظاہر ہے کاروبار کے اندر نفع نقصان ہوتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اتنا عرصہ نفع ہوتا رہا، ایک دفعہ پریشانی آ گئی تو یہ اس کا نظام کا حصہ ہے، اس وجہ سے وہ کام نہ چھوڑے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو متوقع منافع نہیں مل رہے ہوتے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کام کے اندر منافع زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ کام چھوڑ کر دوسرا کام اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں۔ اگر منافع اس کی توقع سے کم ہے تو وہ اس کے اندر سوچو بچار کرے کہ مجھ میں کمی کیا ہے جس کی وجہ سے منفعت کم ہو رہی ہے، میری تگ و دو کم ہے، میری محنت کم ہے، میری انویسٹمنٹ کم ہے، یا میرا طریقہ کار کے اندر کوئی کمی ہے۔ اپنی کمی کوتاہی کو دور کر کے وہ اپنے منافع کو بہتر کر سکتا ہے۔
اگر ساری کوششیں کرنے کے باوجود یہ کام یہ شعبہ اس کے موافق نہیں آ رہا تو پھر یہ شعبہ تبدیل کرنا بھی جائز ہوتا ہے. اس کے اندر ناجائز اور حرام کوئی کام نہیں ہے, تبدیل کرنا جائز ہے, لیکن ساری کوششیں مکمل کرنے کے بعد. اور اگر ساری کوششیں بھی کارآمد نہیں ہیں تو پھر کرے تبدیل, کامیابی پھر تبدیلی کے اندر ہے. لیکن اگر کامیابی اس شعبے کے اندر مل سکتی ہو تو پھر خواہ مخواہ اپنے شعبے کو ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ کاروبار کا سرکار نے بنیادی اصول بیان فرمایا, اس واسطے کہ جس شعبے کے ساتھ بھی وہ وابستہ ہے وہ نظام خداوندی کے ساتھ وابستہ ہے. اس کا رزق اللہ رب العالمین نے اس شعبے کے ساتھ وابستہ کر دیا تو وہ اسی کے اندر رہے. دوسری جو بات توجہ طلب ہے اور کاروبار کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ رزق حلال کی طلب یہ عبادت ہے, اس پر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن اس کا مطلب عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جیسے بھی کریں بس حلال حرام کا احتیاط کریں, دھوکہ کسی کے ساتھ نہ کریں. باقی نظام شریعت کے اندر اگر کمیاں کوتاہیاں ہو بھی گئیں تو بھی کاروبار جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہی ہے. اور اس عبادت کے اندر اتنا غلو اور اس کے اندر اتنا انہماک برتا جاتا ہے کہ پھر کاروبار کے دوران, دکان کے ٹائم کے دوران اگر نماز جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہوتی, اگر کاروبار کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک عبادت ہے, اس کام کے اندر بھی تو ہم عبادت کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں. یہ سرکار کے فرمان کے غلط مفہوم کو سمجھنے کا نتیجہ ہے, مفہوم کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کا مفہوم ایک موقع پر بڑے واضح انداز کے اندر بیان فرمایا اور سرکار نے فرمایا طلب الحلال فریدۃ بعد فریدۃ, کہ رزق حلال کی طلب یہ فرض ہے لیکن دین کے بنیادی فرائض کو ادا کرنے کے بعد. اس کی تفصیل آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے شریعت مطہرہ نے جو عبادتیں اور جن کاموں کا ثواب بیان فرمایا ہے وہ دو طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ کام وہ ہیں جو بلا واسطہ اپنی اصل کے اعتبار سے عبادت ہیں, یعنی وہ کام ایسے ہیں کہ ان کا عبادت کے علاوہ اور کوئی تصور ہی نہیں ہے, ان کا حکم صرف اور صرف بندگی اور عبادت کے لیے دیا گیا, دوسرا ان کا کوئی مقصد نہیں. مثلا نماز ہے, اس کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا تو یہ صرف بندگی کے لیے ہے, عبادت کے لیے ہے. روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, یہ جتنے معاملات ہیں ان کا سوائے عبادت کے اور دوسرا کوئی تصور نہیں. یہ عبادت بلا واسطہ عبادت ہے, اصل کے اعتبار سے عبادت ہے. اور کچھ کام شریعت مطہرہ کے وہ ہیں جو کام تو ہیں ہماری دنیاوی ضروریات کے متعلق, لیکن اللہ رب العالمین نے ہم پر فضل فرمایا, اپنے کرم سے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کام میری منشا کے مطابق, میرے حکم کے مطابق, میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرو گے تو کام بے شک تمہاری دنیاوی ضرورت کے متعلق ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر میری رضا شامل ہو جائے گی اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کام پر بھی تمہیں ثواب عطا کر دوں گا. یہ تمہارا دنیاوی کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا, اس پر بھی ویسا ہی ثواب دوں گا جیسے اصل عبادت پر ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ جو کاروبار دنیا ہوتا ہے, تجارت ہوتی ہے, یہ ظاہر ہے اس طرح کا کام تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ ہی عبادت اور بندگی کے لیے ہو. یہ تو ہماری دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کام ہے. اس کو عبادت کا درجہ تو تب ملتا ہے جب احکام الہیہ کے مطابق کریں. اور سرکار یعنی یہ دوسرے درجے کی عبادت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حلال کو طلب کرنا, طلب الحلال فریدۃ بعد الفریدۃ, یہ حلال طلب کرنا یہ فرض ہے, یعنی اس پر ثواب ملے گا. لیکن کب ملے گا؟ جب بنیادی فرائض کو آپ پورا کر چکے ہوں, یعنی نماز, روزہ, جو باقی آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ اگر ان کو ترجیح دیں, ان کو پورا کریں, پھر یہ کام کریں تو یہ عبادت بن جاتا ہے. ورنہ اگر دکان پر
نماز کا وقت ہو گیا، ادھر سے مسجد سے آواز آ گئی اذان کی۔ اب اگر یہ بندہ دکانداری کر رہا ہے تو کر تو بے شک وہ جائز ہی طریقے سے رہا ہے، لیکن اب یہ اس کا عبادت نہیں ہوگا، اب اس کا یہ جرم گنا جائے گا، اب وہ اس کا مکروہ ہوگا۔ اب یہ بندہ عبادت نہیں کر رہا بلکہ اصل عبادت سے پہلو تئی کر رہا ہے۔ تو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ بے شک تجارت حلال طریقے سے کریں، یہ عبادت ہوتی ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، لیکن جب دینی امور اور اصل فرائض میں اور اس کے اندر ترجیح دینے کا معاملہ آ جائے تو ترجیح ہمیشہ ان اصل فرائض کو دی جائے، ان کو ترک کر کے بھی نماز کے اندر بندہ حاضر ہو جائے۔ اور اس کا ثواب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جب اصل فرائض کو بندہ ترجیح دے، اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ حضرت سیدنا ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے وصال کے بعد حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے یہ پوچھا کہ حضور آپ کا وصال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، تو کیسی رہی حاضری آپ کی؟ آپ فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا فضل فرمایا، بڑے کرم فرمائے، بڑا اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا، لیکن جتنا ثواب جتنا اجر میرا وہ فلاں لوہار پڑوسی تھا اس کو ملا، ہم اس مقام سے پیچھے رہ گئے، ہمیں وہ مقام نہیں ملا۔ اب اس دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ایک عام مزدور پیشہ کاروباری سا بندہ ہے، اس کے مقام و مرتبے پر اتنا بڑا اللہ کا محبوب بندہ رش کر رہا ہے، تو آخر اس کا عمل کیا ہے؟ اس کے ورثاء سے جا کر پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ کا وہ لوہار بندہ فوت ہوا، اس کا عمل کیا تھا؟ بتایا گیا کہ اور تو کوئی خاص عمل نہیں، بس جب وہ اپنی دکان پر کام کرتا تھا تو اس کا معمول یہ تھا کہ جب اذان کی آواز آتی تو اگر ہتھوڑا اس نے ہوا میں لہرایا ہوتا مارنے کے لیے تو وہ ہتھوڑا اسی وقت وہاں پر رکھ دیتا تھا اور ایک ضرب بھی نہیں لگاتا تھا، یعنی ترجیح دین کے معاملے کو دیتا تھا، نماز کو دیتا تھا، یہ اس کا عمل تھا۔ اور دوسرا اس کا عمل یہ تھا کہ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے تھک جاتا تھا اور رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتا تھا، جبکہ یہ بزرگ تہجد پڑھنے والے تھے، ان پر وہ رش کیا کرتا تھا کہ کاش مجھے بھی وہ سہولت ملے زندگی کے اندر کہ میں بھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کروں۔ تو وہ زندگی میں ان پر رش کیا کرتا تھا اور دین کے معاملہ کو اور عبادت کے معاملے کو وہ ترجیح دیا کرتا تھا اپنے کام پر۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے کہا کہ پھر یہی وجہ ہے کہ اس کے اس دین کو ترجیح دینے کی وجہ سے، اصل عبادت کو ترجیح دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مقام وہ دے دیا ہے کہ بڑے بڑے اہل اللہ بھی اس کے مقام و مرتبے پر رش کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رزق کا حصول عبادت ہے، لیکن یہ عبادت بنتا تب ہے کہ جب اصل عبادت کو ادا کر کے اس کو ادا کیا جائے۔ اور پھر جب یہ تصور ہمارے ذہن میں آ گیا کہ یہ عبادت ہے، تو پھر عبادت کی ادائیگی کے اندر بندے کو کبھی بھی کسی قسم کی بھی شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، یعنی کاروبار کرتے ہوئے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام چھوٹا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کام کمتر ہے، معاشرے کے اندر کم سمجھا جاتا ہے، اس کو کرنے میں میری ہتک ہوگی۔ یعنی جب یہ ہے ہی بندگی، ہے ہی عبادت، اس پر اللہ رب العالمین اپنا ثواب عطا فرماتا ہے، تو پھر کام چھوٹا کیا اور بڑا کیا، ہر کام اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، تو بغیر کسی شرمندگی کے احساس کے بندہ اس فریضے کو فریضہ سمجھ کر ادا کرے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بڑا تصور ہے کہ جس کے پاس سرمایہ کم ہوتا ہے وہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ میں کام کروں گا بھی تو کیا کروں گا، یہ کام چھوٹا ہے اور زیادہ سرمایہ کے حصول کا وہ انتظار کرتا رہتا ہے، پھر اس کے لیے کسی سے بھیک مانگنی پڑے، قرض مانگنا پڑے، وہ یہ بھی کرتا ہے، زمین بیچنی پڑے، جائیداد بیچنی پڑے، یہ کرتا ہے۔ یعنی اس کو یہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ کام چھوٹا ہے، یہ چھوٹا بڑا کام کوئی نہیں ہوتا، یہ جو بھی کریں وہ عبادت ہوتا ہے، فریضہ ہوتا ہے، تو اس کو فریضہ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنے کندھوں پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لائے اور وہ بازار میں بیچے،
یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اپنے زیادہ سرمایہ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر اگلے کی مرضی وہ اسے دے یا نہ دے۔ اگر دے دیا تو اس کا احسان، اگر نہ دیا تو ساری زندگی شرمندگی، تعلقات کے اندر خرابی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی چھوٹا کام چھوٹا نہ سمجھے، اس کو بھی فریضہ سمجھے اور عبادت سمجھے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ جب دین اور دنیا یعنی اصل عبادت اور کاروبار میں معاملہ آئے تو ترجیح دین کے معاملہ کو دینی ہے۔ یہ فریضہ اور یہ عبادت صرف اتنی حد تک کہ دنیاوی ضرورت پوری ہو جائے، ورنہ اس کو زندگی کا نصب العین نہیں بنانا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ کاروبار ہی بندے کے ذہن پر سوار رہے اور آخرت کا تصور بندہ بھول جائے اور ہر وقت کاروبار کی سوچ کے اندر مگن رہے۔ یہ بھی مومن کا طرز زندگی نہیں ہے اور انداز کاروبار نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا کیا کرتے تھے سرکار کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بناؤ، ولا مبلغ علمنا، اور ہماری سوچوں کی انتہا دنیا کو ہی نہ بنا دے، یعنی ہر وقت ہماری سوچ پر دنیا ہی سوار رہے، ایسا بھی نہ ہمیں کر دے، ولا غایت رغبتنا، اور ہماری آخری خواہش بھی دنیا ہی نہ بنا بلکہ آخرت ہماری آخری خواہش بنا۔ یہ دنیا کاروبار کرنا ضروری ہوتا ہے، فریضہ ہے، ثواب ہے، عبادت ہے، لیکن ضرورت کی حد تک اس کو اپنی زندگی کا نصب العین نہ بنائے۔ اور پھر تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ تجارت بندہ کرے تو خیر خواہی کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معروف فرمان ذیشان ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہے قیامت والے دن اسے نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جس صف میں انبیاء ہوں گے ان کی غلامی کے اندر انہیں بھی اٹھایا جائے گا، اسی حلقہ میں اٹھایا جائے گا، صدیقین کی سنگت میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی سنگت میں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن یہ مرتبہ تب ہے جب تاجر دار صدیق بھی ہو، امین بھی ہو۔ اور حضرت امام ابو طالب مکی قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ یہ صداقت اور امانت ایسی آتی کیسے ہے؟ یہ ظاہر ہے اتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے تو یہ ظاہر ہے صداقت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ یہ صداقت اور امانت کیسے آتی ہے؟ فرماتے ہیں تب آتی ہے جب بندہ خیر خواہی کرے۔ اور خیر خواہی کیسے کرے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جو چیز جتنے کی بیچتے ہیں، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود کو گاہک سمجھ کر دیکھیں کہ مجھے اگر یہ چیز لینی پڑے تو اتنے کی یہ چیز مجھے وارہ میں کھاتی ہے، جتنے کی آپ خود اپنے لیے لینے پر راضی ہیں اتنے کی یہ چیز آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیں، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز اگر لینا پڑے تو میں اتنی قیمت پر نہیں لوں گا بلکہ مہنگا سمجھوں گا، یعنی مجھ سے اگر دکاندار اتنا منافع لے تو میں سمجھوں گا کہ اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے، تو جس چیز کو آپ اپنے لیے درست نہیں سمجھتے اس کو آپ دوسرے مسلمان کے لیے درست کیسے سمجھتے ہیں؟ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دکاندار گاہک سمجھ کر یہ دیکھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو تو زیادتی تو نہیں ہے، اگر اپنے ساتھ یہ جائز سمجھتا ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی وہ کرے۔ ظاہر ہے دکاندار نے نفع تو لینا ہی ہوتا ہے لیکن اتنی حد تک ہی لے جتنا نفع اس کو گراں نہیں گزرتا، اتنا ہی نفع دوسرے کو بھی گراں نہیں گزرے گا۔ اور ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو اسلاف، ان میں سے حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ رب العالمین کے محبوب بندے، آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور ایک دفعہ دکان سے باہر گئے، آپ کی عدم موجودگی کے اندر کوئی گاہک آیا، اس گاہک نے آپ کی دکان سے کپڑا خریدا۔ اب ظاہر ہے وہ کپڑے مختلف قیمتوں کے تھے، کوئی 5 درہم کا، کوئی 10 درہم کا۔ کپڑا اس نے 5 درہم کا لیا اور پیچھے جو سیل مین بیٹھا تھا اس نے وہ 5 درہم والا کپڑا 10 درہم میں فروخت کر دیا۔ آپ جب دکان پر واپس آئے تو پتہ چلا کہ گاہک آیا تھا، فلاں کپڑا لے کر گیا ہے اور 10 درہم دے کے گیا ہے۔ آپ نے اس سیل مین سے کہا کہ جناب آپ اس گاہک کو ڈھونڈ کر واپس لائیں، یہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔
وہ سارا دن بازار میں تلاش کرتے کرتے ڈھونڈ کر جب واپس لایا تو حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے فرمانے لگے کہ بندہ خدا، اس سیل مین نے، میرے اس بندے نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ کپڑا اتنی قیمت کا تھا نہیں جتنی قیمت کا اس نے آپ کو دیا ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے اپنی مرضی سے، میں نے اپنی رضامندی سے لیا ہے۔ فرمایا نہیں، میری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تجھے پتہ نہیں اس لیے تو نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن مجھے تو پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے، جتنی قیمت پر میں اپنے لیے لینے پر راضی نہیں، میں تیرے لیے اتنی قیمت پر راضی کیسے ہو جاؤں؟ اس لیے یہ 5 درہم اس کی قیمت صحیح بنتی ہے منافع سمیت۔ اب آپ کے لیے 3 آپشن ہیں، یا تو 5 درہم واپس لے لو جو فالتو دیے ہیں، یا سودا ختم کر دو اور اپنی ساری رقم 10 درہم واپس لے لو، یا کپڑا ہی 10 درہم والا لے لو، جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپشن چوز کر لیں۔ اس نے کہا نہیں، کپڑا تو مجھے یہی پسند ہے، میرے فالتو پیسے واپس کر دیں۔ سودا ہو چکنے کے بعد گاہک تلاش کر کے کون پیسے واپس کرتا ہے، لیکن اسلامی تاجروں کا اور مسلمان تاجروں کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ جب وہ پیسے لے کر دکان سے باہر نکلا تو اب تک تو اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ جو معاملہ کرنے والا ہے یہ کس درجے کا بندہ ہے۔ باہر نکل کر ہمسایہ دکانداروں سے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ بابا کون ہے جو واپس بلا کے پیسے دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کا نام محمد بن منکدر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ قسم بخدا، ہمارے دیہاتوں میں دور دراز علاقوں کے اندر ان کی زیارت تو ہم نے نہیں کی، نام ان کا سنا ہے، اور ان کے تقوی کا یہ عالم ہے اور قرب خدا بندی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ہاں جب قحط پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی، تو ہم ان کے نام کا واسطہ دے کر اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں، اللہ بارش عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انداز سے تجارت کریں اور دکاندار خیر خواہی کرے اپنے گاہک کے ساتھ، اپنے آپ کو گاہک کے طور پر ڈیل کر کے دیکھے۔ اس انداز سے جب تجارت کریں تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ گاہک کا دکاندار پر اعتماد کتنا بحال ہوگا، اپنائیت کتنی پیدا ہوگی، اور پھر یہ جو ایک لوٹ گسوٹ کا بازار گرم ہے اس کی نفی کس انداز سے ہو جائے گی۔ تو یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ گاہک آپ پر مطمئن ہو، اعتماد کرے، اور اعتماد وہ تب کرے گا جب آپ بھی اس کی خیر خواہی کریں گے۔ اسی طرح کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر یہ اصول بھی اسلام کا اصول ہے کہ آپ کسی سے لین دین کر رہے ہیں تو اصل صورتحال اس کو واضح کر دیں، اس لیے کہ جو گاہک ہوتا ہے اس کو تو بعض اوقات چیز کی ورائٹی کا، اس کے معیار کا، یہ کتنا عرصہ چلے گی اس کا پتہ اور اندازہ نہیں ہوتا، لیکن دکاندار اور تاجر کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس معیار کی ہے، یہ کتنا عرصہ چلے گی۔ اس لیے اصل صورتحال وہ ضروری ہے کہ گاہک پر واضح کر دی جائے، بلکہ گاہک اگر کوئی چیز پسند کر بھی رہا ہے لیکن اس کے وہ کام کی نہیں، اس کے لیے زیادہ نفع بخش دوسری کوئی چیز ہے، تو خواہ یہی چیز اسے تھمانے کی بجائے دوسرا آپشن دے اس کو۔ ہمارے بزرگوں کی ایسے بھی روایات ہیں کہ حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی دکاندار تھے، لیکن آپ کا وتیرہ یہ تھا کہ دکاندار ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے گاہک کو پوری صورتحال واضح کیا کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں بلکہ یہ مناسب ہے۔ بلکہ ایسے بھی بزرگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے غلام نے ان کو کہا کہ جناب اس دفعہ گنے کی فصل میں کافی نقصان ہوا ہے، تو آپ دوسرے شہر سے شکر خرید کر بھیجیں۔ اب دوسرے شہر میں تو گنے کی فصل کو نقصان نہیں ہوا تھا، وہاں شکر اپنی مناسب قیمت پر دستیاب تھی، انہوں نے وہ شکر خرید کر دوسرے شہر میں بھیجی، وہاں قیمت زیادہ تھی، 30,000 روپیہ نفع ہو گیا۔ اب 30,000 نفع جب ملا تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ نفع مجھے تو تب ملا کہ جب اس شہر کی صحیح صورتحال کا مجھے پتا تھا، اور جس سے میں نے یہ شکر خریدی اسے پتا نہیں تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ مجھے عام ریٹ پر شکر بیچنے کی بجائے وہ بھی دوسرے شہر میں بیچ کر یہ نفع کما لیتا۔ تو میں نے اس سے شکر تو خریدی لیکن اثر صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ اب یہ منافع لے کر اس کے گھر میں چلے گئے کہ جناب یہ منافع میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ منافع آپ کے لیے حلال ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو بخوشی یہ اجازت دے دی۔ آپ پھر گھر میں آ کر سوچتے ہیں کہ نہیں،
ممکن ہے مروت کے اندر وہ اجازت دے رہا ہو، بصورت اصل صورتحال سے آگاہ کرنا یہ بھی دکاندار کا ایک فرض منصبی ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑی معروف بات ہے کاروبار کے اندر کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، معیار میں کمی نہ کرے۔ ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر اس کے متعلق بے شمار ہدایات موجود ہیں، لیکن جتنی ہدایات واضح طور پر اس سلسلے کے اندر موجود ہیں، اتنی ہی زیادہ کوتاہی ہمارے ہاں اس سلسلے کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جب بھی امت مسلمہ کے کسی خطے پر کوئی پریشانی آتی ہے، مثلا آج کل فلسطین پر پریشانی کا معاملہ ہے، تو غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن وہ اعلان کامیاب نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ تک لوگ احتیاط کرتے ہیں، اور وہ بھی کچھ ہی لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ بعد میں جو احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ بائیکاٹ غیر مسلموں کی مصنوعات کا، ملٹی نیشنل کمپنی کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہم کرنا بھی چاہیں تو اس پر عمل درآمد ہوتا نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ سب کو پتا ہے کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی قیمتیں یا ان کی جو معیار ہوتے ہیں وہ معیاری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اگر وہ معیاری چیزیں ان کا بہتر متبادل ان سے کم قیمت کے اندر یہاں اگر دستیاب ہو تو اکثریت جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزیں کیوں خریدے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ناپ تول کے اندر، معیار کے اندر کمی، یہ ہمارا ایک قومی وتیرہ بن چکا ہے۔ اور کسی بزرگ نے یہ کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب کوئی بندہ بازار میں جاتا تھا اور پوچھتا تھا کہ میں کس کے ساتھ اپنے معاملات کروں، لین دین معاملات کس کے ساتھ کروں، تو لوگ اتنے بااعتماد تھے کہ اسے یہ کہا جاتا تھا کہ بازار میں جس کے ساتھ چاہو معاملات کرو، ہر بندہ ایماندار ہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ کوئی بندہ بازار میں کھڑا ہو کر پوچھتا کہ میں کس کے ساتھ معاملات کروں، اسے یہ بتایا جاتا کہ فلاں فلاں بندے کے ساتھ نہ کرنا، باقی جس کے ساتھ چاہو کر لو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر وقت میں تبدیلی ہوئی اور تنزل آیا وقت کے اندر۔ پھر اگر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اگر کوئی پوچھتا کہ بازار میں جا کر کس کس کے ساتھ معاملات کروں، تو اب اسے کہا جاتا ہے کہ صرف فلاں فلاں بندے کے ساتھ کر لو، باقی کسی کے ساتھ نہ کرنا۔ یعنی پہلے وہ وقت کے جس کے ساتھ چاہو کرو، پھر وہ وقت کے فلاں فلاں کے ساتھ نہ کرو، باقی سارے ایماندار ہیں۔ اور کہتے ہیں اب وہ وقت ہے کہ صرف فلاں فلاں کے ساتھ کر لو، باقی سب سے احتیاط کرنا۔ اور کہنے لگے پھر وقت وہ بھی ممکن ہے آ جائے کہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ صرف فلاں فلاں کے ساتھ معاملہ کر لو، ممکن ہے یہ بھی حالات نہ رہیں۔ یعنی اتنا قحط الرجال پیدا ہو جائے اور اتنی ہوس عام ہو جائے اور اتنی بے اعتمادی پیدا ہو جائے کہ لوگ اپنے منافع کے لیے ہر چیز پر کمپرومائز کر لیں، معیار پر کمپرومائز کر لیں، مقدار پر کمپرومائز کر لیں، ہر چیز پر کمپرومائز کر لیں۔ اگر یہ معیار اور مقدار دونوں درست ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت ملٹی نیشنل کمپنیوں کا منہ ہی نہ دیکھے۔ اپنی قومی چیزیں صحیح بنیں، مناسب قیمت پر بکیں، تو یہی قوم خریدے گی، ملک کی بھی ترقی ہوگی، قوم کی بھی ترقی ہوگی۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔